نبی پاک نے جب یہ محسوس کیا کہ مکے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو صحابہ کرام کو یہ اجازت دی کہ تھوڑے تھوڑے کر کے مدینے پہنچ جائیں، کیونکہ مدینے سے بڑی خوشگوار ہوا آتی تھی، مدینے سے بڑی اچھی خبریں آتی تھیں، لوگ ادھر مسلمان ہو رہے تھے، لوگ ادھر ویلکم کر رہے تھے، مکے والے راستے تنگ کر رہے تھے، تکلیف پہنچا رہے تھے۔ حالانکہ یاد رہے یہ نبی پاک کا شہر وہ تھا، آقا کی ولادت یہاں ہوئی، لائف کے 53 ایئرز آؤٹ آف 63 ایئرز نبی پاک نے مکے میں گزارے تھے، مگر اب رہنا مشکل ہو گیا۔ صحابہ کو کہا آپ چلے جائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق باقی تھے، نبی پاک باقی تھے، اور آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اس دن میرے بابا بہت روئے، اور پہلی بار مجھے پتا چلا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے، کیونکہ نبی پاک نے جب یہ اجازت دی کہ ابوبکر تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے تو آپ نے بڑے آنسو بہائے۔ بہرحال بڑا طویل واقعہ ہے۔ جب غار ثور کی طرف جانے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اسٹائل بڑا ڈیفرنٹ تھا، کبھی آگے چلتے، کبھی رائٹ چلتے، کبھی لیفٹ پہ آ جاتے، کبھی پیچھے چلنے لگ جاتے۔ اب دو ہی بندے ہوں اور ایک بندہ رائٹ لیفٹ ہو رہا ہو تو نبی پاک نے کہا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی تم دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی آگے۔ کہتے حضور جب میں ایک خیال آتا ہے نا کہ آپ پر دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا تو میں رائٹ آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے لیفٹ سے حملہ ہوگا میں لیفٹ ہو جاتا ہوں، حضور جب لگتا ہے سامنے فرنٹ سے اٹیک ہوگا میں آگے ہو جاتا ہوں، حضور جب خیال آتا ہے پیچھے سے میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کہا ابوبکر تم اس لیے کر رہے ہو کہ حملہ ہو تو مجھے نقصان نہ ہو؟ کہتے ہیں واللہ حضور میری یہی تمنا ہے کہ اگر کوئی اٹیک کرے آپ پر آنچ نہ آئے، ابوبکر اس کے سامنے آ جائے۔ جب جبل نور کے نیچے اللہ کریم آپ کو بار بار مکے کی حاضری عطا فرمائے، جنہوں نے یہ سفر کیا ہے جبل نور دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ غار ثور کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ آج جوان آدمی بھی چڑھتا ہے تو تھک جاتا ہے، اچھا اب تو کچھ سیڑھیاں وغیرہ بھی بن گئی ہیں، اس وقت دشمن بھی تھا، خوف بھی تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سے عرض کی حضور آپ میرے کاندھوں پر آ جائیں، کہیں آپ کے مبارک قدموں پر کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ لک ایٹ دا وے۔ اور صدیق اکبر نے وہ پورا ٹریول جنہوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں، آلموسٹ 5000 فٹ ہائٹ ہے جبل نور کی، صدیق اکبر وہ کیسے لے کر چلے ہوں گے، کیا وہ منظر ہوگا۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غار کے کنارے پر پہنچا دیا، ایسے نہیں ہوا کہ ڈائریکٹلی اندر داخل ہو گئے، نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آپ ذرا باہر رہیے، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ اندر جاتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں، کہیں کوئی جانور نہ نکل آئے، کوئی سانپ وغیرہ نہ نکلے۔ ایک ہی چادر تھی، اس کے ٹکڑے کیے اور چادر کے سوراخوں میں ڈال دیا۔ اب ذرا سنیے گا، یہ بات کم لوگوں نے سنی ہے۔ جب باہر آئے تو نبی پاک نے کہا ابوبکر تمہاری چادر کہاں گئی؟ کہ حضور اندر جتنے سوراخ تھے اس میں میں نے پھاڑ کے وہ سوراخ بند کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، آقا نے سنو کیا دعا دی، اللہ اکبر۔ نبی پاک کہتے ہیں اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھ عطا فرما، میرے ساتھ جنت نصیب فرما۔ اس دعا کی اہمیت سمجھو، میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں آقا کا پڑوس نصیب فرما، اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرما۔ اور سنو صرف دعا نہیں ہوئی، تھوڑی دیر میں وحی نازل ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر وہ عظیم واقعہ ہوا کہ آپ کو سانپ نے ڈس لیا، ایک سوراخ پر پیر رکھ دیا تھا، نبی پاک گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ کیا قسمت پائی صدیق اکبر نے، کیسا دیدار کیا ہوگا، کیسا نبی پاک کا قرب پایا ہوگا۔ علماء کہتے ہیں جس وقت صدیق اکبر نبی پاک کی گود میں آرام کر رہے تھے نا، اس وقت وہ عبادت جو صدیق اکبر کر رہے تھے کائنات میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا، ون اینڈ اونلی حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مقام حاصل تھا۔ اچھا اب جب سانپ نے کاٹ لیا، عقل تو یہ کہتی ہے، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کو اگر جان جا رہی ہے تو جان بچانا فرض ہے۔ نبی پاک کو جگا دیتے، عرض کر دیتے کہ حضور تھوڑا سا آپ تشریف لے جائیں، تھوڑا کھڑے ہو جائیں، میرے پیر پہ چوٹ لگ گئی ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور حضور سے دعا بھی کروا لیتے۔ مگر کہتے میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ محبوب کے آرام میں خلل ہو۔ شریعت کہتی ہے جان بچانا فرض ہے۔ یہاں بہت باریک ایک مسئلہ آج سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ فرض پر عمل کرنا یہ سب سے اول ہوتا ہے، فرض کے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑنے کی اجازت ہے، فرض پہلے، اور فرض معاف نہیں ہوتا، فرض ضروری ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح ایگزیکٹلی ایسے ملتا جلتا ایک واقعہ کیا ہوا تھا کہ مقام صحبہ پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کے ساتھ تھے، نبی پاک گود میں آرام کر رہے تھے، آقا نے عصر پڑھ لی تھی، مولا علی نے عصر نہیں پڑھی تھی، اور اب سورج غروب ہونے لگا،
نماز کا وقت جانے لگا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف نماز. نماز کے بارے میں یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے. بیمار کو بھی معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھے, لیٹ کے نہیں اشارے سے پڑھے, پڑھے ضرور. اب آپ کی گود میں نبی پاک اور نماز جا رہی ہے. عقل تو کہتی ہے کہ اٹھا دیں نماز. انہوں نے تو بتایا تھا نماز فرض ہے. پتہ نہیں میرے عشق نے گوارا نہیں کیا کہ نبی پاک کے آرام میں خلل ہو. پھر کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا افسردہ ہے مولا علی. علی کیا ہوا, کیوں افسردہ ہو؟ کہتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے, آج میری نماز قضا ہو گئی. اللہ کے نبی نے وہ معجزہ دکھایا جس نے دنیا بھر کو حیران کر دیا. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی, اور دعا کے الفاظ سنو. دعا کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں تھا. آرام تو نبی پاک فرما رہے ہیں, اللہ کی فرما برداری کیسے ہو گئی؟ پتہ چلا کہ حضور کی فرما برداری, حضور کی اطاعت دراصل رب کی اطاعت ہے. تو اب آپ نے دعا کی اور سورج واپس پلٹ جاتا ہے اور مولا علی اثر پڑھتے ہیں. وہاں کیا ہوا؟ سانپ نے کاٹ لیا تھا. آپ نے نہیں جگایا نبی پاک کو. اگر آنسو نکلے آقا کے چہرے انور پر گرتے ہیں, نبی پاک کی آنکھ کھلتی ہے. کہا اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. سبحان اللہ, نبی پاک نے ایمرجنسی وارڈ کی طرف نہیں بھیجا, اپنا لعاب دہن نکالا, آپ کے انگوٹھے پر لگایا, سانپ کا زہر جو ہے اس کا اثر ختم ہو گیا. مگر یہ دونوں عظیم ہستیاں, دونوں امیر المومنین ہمیں بہت کچھ سکھا گئے, اور اس بات کو سیدی اعلیٰ حضرت نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. اب دیکھیں کائنات میں کوئی مفتی, کوئی عالم مولا علی سے بڑا تو نہیں نا. مولا علی وہ ہیں جس کے بارے میں خود نبی پاک فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ارے کائنات کا کوئی عالم اور مفتی حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا جو نبی پاک کے قرب خاص پالے. ان دونوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ یہ فرض چھوڑ دیا, نبی پاک کو راضی کیا, نبی پاک کی اطاعت نہ چھوڑی. تو سکھا کیا گئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر کی نماز جو ہے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے, خطر والی بھی ہے. شارٹ ٹائم ہے نا, اس کو اعلیٰ خطر والی کہا جاتا ہے. اس کے لیے کانشیس رہنا پڑتا ہے, تھوڑی دیر میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, وہ تو جان دے چکے تھے نا. اور حفظ جان فروز غرر کی ہے, اور جان بچانا تو سب سے اہم فرض ہے. انہوں نے نماز چھوڑ دی, انہوں نے جان چھوڑ دی. اب لیکن میرے آقا نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان, انہیں پھیر دی نماز. حضور آپ نے تو جان بھی ان کی واپس لوٹا دی, اور دعا کر کے سورج پلٹا کر نماز بھی دے دی آپ نے. ہاں تو نے انہیں جان, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. انہوں نے کر لیا اپنا کام, انہوں نے ڈیسیشن لے لیا تھا. اب کوسچن کریٹ ہوتا ہے کہ ان دونوں نے یہ کیوں کیا. یہ اب نتیجہ سنو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. پتہ یہ چلا کہ سارے فرض جو ہیں وہ فروع ہیں, وہ شاخیں ہیں. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. ارے اصل یہ ہے کہ اگر رب راضی جب ہوگا, جب حبیب پاک راضی ہو جائیں گے, تو سبحان اللہ یہ عشق بھرے واقعات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں. تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمال کا کام کیا, وہ کمال کی داستان رقم کی کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی ہم جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور ان کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ اللہ نے ان سے کیسی نیکی کروائی. اور سبحان اللہ یہ بات حضرت عمر فاروق بھی کہا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق بھی یہ کہتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیوں کے مقابلے میں جو صدیق اکبر کی غار ثور والی نیکی ہے وہ مجھے مل جائے تو وہ میری زندگی کا حاصل ہوگا. تو سبحان اللہ, اللہ کے ان نیک بندوں پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے.